گائے گئے، خوشنما لفاظی سے ایسا نقشہ کھینچا گیا کہ گویا عوام نے اس بار ووٹ ڈال دیا تو کوئی ایسی عظیم الشان تبدیلی آئے گی جو ان کے سارے مسائل حل کر دے گی۔ جمہوریت میں شریک دینی قیادتوں نے بھی پھر سے اہل دین طبقے کو اس خوش فہمی میں مبتلا کیا کہ اس بار تو یونانی جمہوریت کی کوکھ سے خالص اسلامی انقلاب ضرور جنم لے گا۔ لیکن جب میڈیا کا شور شرابہ کچھ تھما، انتخابات کا نشہ کچھ اترا، تو یہی تلخ حقیقت سامنے کھڑی نظر آئی کہ ہر پچھلے انتخاب کی طرح چہرے تو یقیناً تبدیل ہو گئے، مگر نظام وہی کا وہی رہا، اور یقیناً عوام کے مسائل بھی وہیں کے وہیں رہیں گے۔ میری محبوب قوم، آج ملکی و عالمی میڈیا، امریکی و برطانوی حکومت کے عہدیداران، اقوام متحدہ کے نمائندے، ملک کا سیکولر طبقہ، این جی اوز اور ہم پر مسلط سیاسی و فوجی قائدین سبھی ایک زبان ہو کر یہ ڈنڈورا پیٹنے میں مصروف ہیں کہ انتخابات اور ان میں عوام کی شرکت در حقیقت اس دعوت کی شکست ہے جو مجاہدین لے کر اٹھے تھے۔ انسان ان شیطانی ذہنوں پر حیران ہوتا ہے جو حقائق کو الٹ کر پیش کرنے میں کمال مہارت حاصل کر چکے ہیں اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانے کو اب ایک صنعت اور ایک مستقل فن کی شکل دے چکے ہیں۔ میری محبوب قوم، حقیقت یہ ہے کہ ملک کا حکمران طبقہ، اس طبقے کے بیرونی آقا اور انہی آقاؤں کے اشاروں پر چلنے والا میڈیا آپ سے کچھ اہم حقائق چھپا رہا ہے۔ جمہوریت کے پرستار آپ سے حقیقت چھپا رہے ہیں کہ مجاہدین اسلام جو دعوت لے کر اٹھے ہیں وہ مجاہدین یا کسی بھی خاص طبقے کی حاکمیت کی طرف دعوت نہیں، بلکہ وہ زمین پر انسان کو عطا کردہ دائرہ اختیار میں بھی اسی اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنے کی دعوت ہے جس کی حاکمیت آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات پر قائم ہے۔ یہ مجاہدین کے اپنے ایجاد کردہ کسی نظام یا فلسفے کی سمت دعوت نہیں، بلکہ رب کائنات کی نازل کردہ شریعت کی سمت دعوت ہے، اور اس پاکیزہ دعوت نے نہ تو شکست کھائی ہے، نہ ہی تمام جن و انس مل کر اسے شکست دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جمہوریت کے پرستار آپ سے یہ حقیقت بھی چھپا رہے ہیں کہ عوام کو ان انتخابات میں اپنی رائے کے آزادانہ اظہار کا حق ہرگز نہیں حاصل تھا۔ انہیں مختلف نظاموں میں سے کوئی ایک نظام چننے کا، مختلف طرز زندگی میں سے کوئی ایک طرز زندگی چننے کا حق نہیں دیا گیا تھا، بلکہ انہیں تو اسی متعفن جمہوری نظام کے تحت رہتے رہتے چند متعین افراد یا متعین جماعتوں میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس خطے کے عوام کی حقیقی رائے کا علم تو تب ہوتا جب انہیں شریعت یا جمہوریت میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا جاتا، یا ان سے یہ پوچھا جاتا کہ انہیں امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد پر زیادہ اعتماد ہے یا ہماری گردنوں پر مسلط سیاسی و فوجی قائدین پر۔ جمہوریت کے پرستار آپ سے یہ حقیقت بھی چھپا رہے ہیں کہ جب بھی اس خطے کے عوام کو شریعت اور جمہوریت میں سے کسی ایک کو چننا پڑا ہے تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے شریعت ہی کی تائید کی ہے۔ ابھی انتخابات سے کچھ عرصہ قبل ہی برطانوی ادارے برٹش کونسل نے ملک کے نوجوان طبقے سے شریعت، جمہوریت اور آمریت کے بارے میں ان کی رائے طلب کی تو 90% پاکستانی نوجوانوں نے جمہوریت و آمریت دونوں کو مسترد کرتے ہوئے شریعت کے حق میں رائے دی۔ پھر انتخابات سے محض چند دن قبل امریکی تحقیقاتی ادارے PEW نے 39 مسلم ممالک میں سروے کروایا تو معلوم ہوا کہ پاکستان کے 84% لوگ شریعت کو ملک کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اور یوں تمام عالم اسلامی میں افغانستان کے بعد شرعی نظام کی محبت میں سب سے آگے اہل پاکستان ہیں۔ سروے کے مطابق صرف سرزمین امارت اسلامیہ افغانستان کے عوام ہی اہل پاکستان سے بازی لے کر گئے ہیں، اور ان کے 99% عوام شریعت کو اپنے ملک کا قانون و نظام دیکھنا چاہتے ہیں۔ پس یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ عوام نے مجاہدین کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے؟ جمہوریت کے پرستار آپ سے یہ حقیقت بھی چھپا رہے ہیں کہ اس ملک کے عوام نے جب بھی یہ باور کیا ہے کہ ان کا دین خطرے میں ہے تو انہوں نے ہر جمہوری قدر اور تمام سیکولر عادات کو پس پشت ڈال کر ہر آئینی و قانونی کہلانے والا طریقہ پیروں تلے روند کر اپنے دین کا دفاع کیا ہے، اور یوں اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اس قوم کی رگ رگ میں اسلام کی محبت معزن ہے، اور 65 سال تک اس شیطانی جمہوری نظام کے سائے تلے رہنے کے باوجود جمہوریت کی باطل قدریں اور اس کے لایانی طور طریقے الحمدللہ اس قوم کے مزاج کا جزو نہیں بن سکے۔
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی فلم کے خلاف خیبر تک کراچی و بولان ہونے والے مظاہرے اور امریکی مفادات اور امریکیوں کی حفاظت پر معمور سیکیورٹی اہلکاروں پر مشتعل عوام کے حملے جمہوری اقدار سے کوئی مناسبت رکھتے تھے؟ کیا ممتاز قادری کے ہاتھوں سلمان تاثیر کا قتل جمہوریت کی عطا کردہ تعلیم کا نتیجہ تھا؟ کیا ملک کے مٹھی بھر سیکولر طبقے کے علاوہ پورے پاکستان کی جانب سے ممتاز قادری کے فعل کی تائید پاکستانی عوام کے جمہوریت سے لگاؤ کو ظاہر کرتی ہے؟ کیا جمہوری نظام کے سب سے بڑے مخالفین امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد نصرہ اللہ اور شہید ملت شیخ اسامہ بن لادن رحمۃ اللہ علیہ سے عوام کا والہانہ قلبی لگاؤ ان کی جمہوریت سے محبت کا ثبوت ہے؟ آنکھوں کی بینائی سلب نہ ہوئی ہو تو یہ حقیقت سمجھنا مشکل نہیں۔